وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لائق جو ساری کائنات کا خالق و مالک، تمام مخلوق کا رازق، وحدہ لا شریک رب ہے۔ کائنات کا ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے، اس کی رضا، اس کی مرضی، اس کی اجازت کے بغیر پوری کائنات میں سے ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ درود لامحدود تاجدار ارض و عجم، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنہ میں آپ کے وسیلہ جلیلہ سے خدا کی کائنات نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں، شیڈول کے مطابق 2 بجے انشاءاللہ العزیز پورے دعا ہوگی، اس سے پہلے ختم پاک ہوگا۔ آپ صبح سے جب سے بھی یہ نشست جاری و ساری ہے، علماء کے خطابات سے مستفید ہو رہے ہیں، اور علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بندہ اللہ کا قرب پا جائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، اور اللہ اس بندے سے دنیا میں کیا کام لیتا ہے، اس میں آپ نے علماء کے خطابات جو ہے سنے۔ ایک ولی کامل کے بارگاہ میں ہم سب اس وقت حاضر ہیں، اور صحیح النسب سید ہیں، اور ساری زندگی مخلوق خدا کی بہتری کے لیے، رہنمائی کے لیے انہوں نے وقت گزارا، وقف کی اپنی زندگی، اور بے شمار لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی فرما کے انہیں ہدایت کے راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلنے کی ترغیب دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کلام میں، ان کے عمل میں اتنی برکت رکھی کہ جب کسی سے کوئی بات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے کی دعوت دی
تو الفاظ گویا دل کی گہرائی تک اترے اور ان کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی۔ اللہ اپنے بندوں کی زبان میں تاثیر رکھتا ہے۔ میں صرف خلاصے میں 2-4 باتیں، ایک تو تاثیر اللہ کیسے رکھتا ہے۔ میں حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میاں شیر محمد شرک پوری جو ہمارے سلسلہ کے عظیم پیشوا ہیں اور آپ سے عقیدت رکھنے والے اور آپ ہی کے سلسلے سے آگے فیض حاصل کرنے والے کثرت سے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تاثیر کی بات، آپ کی بارگاہ میں آپ کے ایک مرید ہے، واقعات تو بے شمار ہیں انجل ہیں، اور آپ کے خلفاء میں سے ان کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ میں صرف تاثیر بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زبان کی تاثیر اور اللہ کے بندے کی زبان کی تاثیر میں اللہ کتنا فرق رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان سے کام لینا ہوتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں حضور میاں صاحب کی بارگاہ میں آپ کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے۔ ایک آپ کے خاص مرید جن پہ آپ کی نظر بھی تھی اور آپ کی تربیت کے سبب وہ دین کے جتنے احکام تھے ان پہ کثرت سے عمل کرنے والے تھے، حاضر ہوئے اور ساتھ میں ان کا کوئی 13, 14, 15 سال کا بیٹا تھا۔ تو وہ بڑے متفکر تھے کہ بیٹا جو ہے اسے میں کہتا ہوں نماز پڑھ تو اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ میں صبح بھی کہتا ہوں، ہم بھی اپنی اولادوں کو کہتے ہیں، اور کئی مرتبہ اثر آگے ہمارے کہنے میں اخلاص ہوتا ہے مگر زبان میں وہ تاثیر نہیں جو اللہ اپنے بندوں کو تاثیر کرتا ہے۔ اب وہ ظاہری بات ہے اپنے بیٹے کو کہتے ہوں گے، اور اس کا برملا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ حضور میاں صاحب کے بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ تو نماز پڑھا کر، تو یہ غفلت کرتا ہے، توجہ نہیں کرتا۔ حضور میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں اسے کہیں کہ نماز پڑھا۔ اب دیکھیے جو مرید صادق ہے اسے بھی کتنا یقین ہے کہ میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، میرے شیخ کی زبان میں تاثیر ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، اگر میرے شیخ کی زبان سے جملہ نکل جائے گا تو اس کے دل کی کیفیت کو بدل دے گا، اس میں تاثیر ہے۔ اب معاملہ تو شریعت کا ہے، عبادت کا ہے، اور وہ متفکر بھی ہیں اور ان کا فکر ٹھیک ہے، جو کہ آج ہم میں اپنی فکر نہیں ہے، نہ اپنے لیے فکر ہے بھئی ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے دن ہمیں سزا ہوگی۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو فرض عبادات ہیں ان میں سے سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز وہ عبادت ہے جو بغیر کسی شرط کے فرض ہے، اور نماز وہ عبادت ہے کہ جو ہر دن میں فرض ہے اور دن کے اندر 5 مرتبہ فرض ہے۔ باقی فرض عبادات جو ہے ان میں شرطیں ہیں کہ یہ حد ہوگی تو یہ عبادت فرض ہوگی، یہ حد ہو تک پہنچو گے تو یہ عبادت، اور کوئی سال کے بعد ہے، کوئی زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ نماز وہ ہے جو ہر روز ہے، مگر ہم توجہ نہیں کرتے، اور ہمیں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آ کے فکر آخرت جو ہے اس پہ توجہ ضرور دینی چاہیے، ضرور دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے دنیا کے معاملات کے لیے بھی ہم عرض کریں، اپنی مشکلات کے لیے بھی اللہ نے اپنے بندوں کو مخلوق کے فائدے کے لیے بھیجا ہوتا ہے، دینی فائدہ بھی، دنیاوی فائدہ بھی، اخروی فائدہ بھی، اور جو حلال معاملات ہیں ان کے اندر فائدہ، اور اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ یہ سارے الگ الگ موضوع ہیں، ان میں کسی کا بھی انکار نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے ادھر ہم توجہ کریں، وہ ہے اخروی فائدہ جو اصل ان کی ذمہ داری لگائی ہے۔ ہم تو آگے توجہ ہی نہیں کرتے، دنیاوی فائدوں کی طرف ضرور کہتے ہیں کہ کاروبار بہتر ہو جائے، یہ بہتر ہو جائے، دکان چاہیے،
کے سارے مانگتے رہے، دنیا ہی سارے، یہ اس دور کی بات ہے۔ تو آج بہرحال اصل جو چیز ہے وہ حاصل کرنی چاہیے۔ تو وہ متفکر تھے، اور یہ بھی شیخ کی تربیت کا اثر ہے، ورنہ شیخ کی تربیت نہ ہو تو ہم خود بھی نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ انہوں نے جب کہا تو بات مختصر کروں، حضور میاں صاحب نے اسے قریب بٹھایا بچے کو اور نام پوچھا، انہوں نے نام بتایا کہ یہ حافظ صاحب ہیں، قرآن پاک میں حفظ کر لیا ہے، نام غالباً عبداللہ بتایا انہوں نے، یا فتح محمد بتایا، فتح محمد غالباً۔ تو والد نے بتایا تو آپ نے فرمایا حافظ فتح محمد، پنجابی آپ بولتے تھے، حافظ فتح محمد نماز پڑھے آتا ہے، ایک جملہ بولا، دیکھیں تاثیر دیکھیں، حافظ فتح محمد تیرے والد صاحب بڑے پریشان ہیں، تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھے آتا ہے۔ تو وہ بچہ شعور کی حد میں تھا، کہنے لگا حضور میں نماز کی کوشش نہیں کرنا پر میرا دل نہیں لگتا، میرا دل نماز نہیں لگتا، کیونکہ ظاہری بات ہے دل کو مائل کرنا پڑتا ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ کے ولی میں اللہ نے کتنی تاثیر، آپ نے یہ سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اس طرح دل میں رکھی، فرمایا اس طرح تھوڑا دبا کے نا، تھوڑا دبا کے، فرمایا حافظ جی ہن دل لگیا کرے، ساری مرض انگلی رکھ کے دور کر دی۔ یہ اللہ اپنے بندوں کو اس طرح کے جو ہے وہ عظمت شان عطا فرماتا ہے، وہ اس طرح کہنے کرنٹ لگا دیا یا نسبت قائم کر دی یا وہ ساری میل دور کر دی، تھوڑا سا ایسے دبایا، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، ایسے دل کے تھوڑا رکھ کے نا کہنے لگے حافظ جی ہن دل لگیا کرے، اتنی بات وہ چلے۔ لاہور کے رہنے والے تو واپس جب راستے میں تھے، اس وقت ظاہری بات ہے ذرائع جو تھے اس طرح کے جدید نہیں تھے، ٹائم زیادہ لگتا تھا، عصر کی نماز میں وقت ہو گیا، تو وہ والد صاحب بھی سفر کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ آگے کہیں رک کے نماز پڑھتے ہیں، تو حافظ صاحب وہ جو جن کو حضور میاں صاحب نے فرمایا تو دل لگیا کرے، وہ والد صاحب سے کہتے ہیں ابا جی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسی سواری روک کے نماز نہ پڑھ لیں، دل لگ گیا، آگے راستے میں مغرب کیا تو بچہ فکر کرا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے اللہ کے ولی، اور یہاں پہ آخری بات کہ ولی دین کی رہنمائی کے لیے، اخروی زندگی میں بہتری کے لیے اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوتی ہے۔ تو جو بندہ دینی معاملات میں خود بھی پوری طرح استقامت نہ رکھتا ہو، اللہ کا دوست ہو سکتا، اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے۔ اور الحمدللہ ہم نسبت والے ہیں، ہم اپنے شیوخ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے فضل اور کرم سے ہمیں اتنی پاک اور اعلیٰ نسبتیں اللہ نے عطا فرمائی کہ وہ خود بھی جتنے دین میں احکام تھے، شریعت کے جتنے احکام تھے، ان سب پہ عمل کرنے والے تھے، اور اس درس کو لوگوں میں عام کرنے والے تھے، اور دینی معاملات کو ہر اپنے ملنے والے میں رائج کرنے والے تھے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، یہی ذمہ داری بتائی، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو جو خود راستے پہ نہ چل رہا ہو وہ اللہ کے مقربین کی لسٹ میں اس کا نام ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور اسی کی آگے تشریف فرمائی، انعم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں انعام میں فرمایا کہ ان کا راستہ مانگو، آگے فرمایا ان کا ساتھ بڑا اچھا ہے۔ وہ کون کون ہے؟ فرمایا وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ اللہ کے مقربین جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور انہی کے متعلق 11ویں پارے سورہ یونس میں فرمایا یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ مخلوق کا بھلا چاہنے والے ہیں، اللہ نے ان کو رہنمائی کے لیے رکھا ہے۔ عقیدے کی رہنمائی بھی ان سے لو، عمل کی رہنمائی بھی ان سے لو، اور زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آؤ، ان کو اپنا مقرب بناؤ، ان کے پاس آ کے ذاتوں میں تلفظ دراز کرو۔ کسی عام بندے سے، کیونکہ علماء بھی ہیں، علماء حق ہیں، مگر علماء کے اندر دوسری طرح کے لوگ بھی ہیں جو عقیدے خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلو، اور اگر علماء سے بھی رابطہ رکھنا ہو تو دیکھو جو اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں اور ان سے نسبت رکھنے والے ہیں، ایسے علماء کا
قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے تو اس میں نیکیوں والا خانہ پلڑا خالی ہو اور گناہ جو ہے وہ کثرت سے ہو اور ہمارا مقدر جہنم کی آگ بن جائے، دوستو عمل بھی کرنے چاہیے، کیونکہ جنت میں داخلے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے، ایک ہے عمل اور ایک ہے عقیدہ۔ جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا وہ عمل کرے گا تو اس کا عمل قبول ہوگا۔ اب اگر کوئی خالی عمل کی بات کرے وہ بھی ایک بات کر رہا ہے، اگر کوئی خالی عقیدے کی بات کرے وہ بھی ایک کر رہا ہے، جبکہ جنت میں داخلہ دونوں سے مشہور ہے، عقیدہ بہتر ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کے فیضان سے، میں لمبی گفتگو کر نہیں سکتا، وقت کیونکہ ختم ہو گیا، 2-4 منٹ میں اپنے وقت سے جتنا تعین تھا اس سے زیادہ لے گیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء اللہ کے فیضان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا